بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابی رسول حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ایمان افروز ہے، ایمان کو تازہ کرنے والا ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کیا ہے؟ امام بخاری نے کتاب الوصایا کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مال مانگا، آپ علیہ السلام نے مجھے مال عطا فرما دیا۔ پھر میں دوسری مرتبہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور مال مانگا تو آپ نے دوسری مرتبہ بھی مجھے مال عطا فرما دیا۔ پھر میں تیسری مرتبہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں مال مانگنے کے لیے گیا، حاضر ہوا، سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے مجھے نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ اے حکیم، جو مال نفس کی سخاوت کے ذریعے حاصل ہو، یعنی بغیر لالچ کے حاصل ہو، اس مال میں برکت ہوتی ہے، اس مال میں برکت دی جاتی ہے، اور جو مال لالچ کے ساتھ حاصل کیا جاتا ہے، حرص کے ساتھ حاصل کیا جاتا ہے، طمع کے ساتھ حاصل کیا جاتا ہے، لالچ کے ساتھ حاصل کیا جاتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اور ایسے شخص کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کھانا تو کھائے لیکن اس کا پیٹ نہ بھرے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ علیہ السلام کی اس نصیحت کو سنا، آپ علیہ السلام کی اس نصیحت کو سن کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ گواہ رہیے کہ میں آپ کے بعد کسی سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ ابو بکر نے حکیم بن حزام کو مال دینے کے لیے بلایا، مال دینا چاہا لیکن حکیم بن حزام نے مال قبول نہیں فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ حضرت عمر حضرت حکیم بن حزام کو مال دینے کے لیے بلاتے تھے، وہ مال جو خود ان کا حصہ ہے، مال فے میں ان کو ملنے والا ہے، وہ مال دینے کے لیے بلاتے تھے، لیکن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بھی قبول نہیں فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام سے وعدہ کرنے کے بعد حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے موت تک کسی سے کچھ نہیں دیا، موت تک کسی سے کچھ نہیں دیا۔ یہ ہے ایمان۔ ضرورت کے بغیر، حاجت کے بغیر کسی کے سامنے ہاتھ دراز نہ کیا جائے، زبان نہ کھولی جائے، کسی سے کوئی چیز نہ لی جائے۔ یہ اچھے لوگوں کی صفت نہیں ہے، یہ اچھے لوگوں کی صفت نہیں ہے، یہ برے لوگوں کی صفت ہے۔